بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل جب میں نے وی لاگ کرایا تھا، میرا خیال میں اس وقت کوئی دوپہر کے 4-5 بجے تھے، آپ کے پاس تو بہت لیٹ پہنچا ہوگا۔ اس میں خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ملک جو ہے یا عمران خان جو ہے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں، یا ایسے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ لڑائی مار کٹائی کا ماحول پیدا ہو جائے اور کوئی تیسری قوت جو ہے اس کا فائدہ اٹھا لے، اپوزیشن بھی فارغ ہو جائے اور عمران خان صاحب بھی فارغ ہو جائے۔ بدقسمتی سے رات پارلیمنٹ لاجز میں جو واردات ہوئی اور جو ایک ٹریلر سمجھے اس کو، یہ نہ پہلی تھی اور نہ یہ ختم ہو رہی ہے اور نہ یہ اگلی آنے والی اس طرح کی جو ہے کوئی چند گھنٹوں کی واردات ہوگی۔ اس بات نے آگے بڑھنا ہے، پھیلنا ہے اور پتہ نہیں اللہ رحم کرے کہ کہاں تک پہنچنا ہے۔ عمران خان صاحب نے آج دیر میں تقریر کی، کوئی تقریباً میرا خیال ہے کہ شام کو کوئی 4 بجے کے قریب یا لگ بھگ جو کچھ انہوں نے وہاں کہا، میں پھر کہوں گا جو کہ چند دن پہلے کہہ چکا انہی کی تقریر پہ کہ خود سے درو دکھا دیا دہن غلیظ نے۔ اس طرح دہن بگڑا ہوا ہو اور اس طریقے سے مغالطات ہوں، اس پہ تو ہم چونکہ روزانہ یہ تقریروں کی تلخیاں بڑھتی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی شیخ رشید صاحب جو رات ہاتھ اٹھا کے اور لہرا کے کہہ رہے تھے کہ جو ایم این ایس گرفتار ہوئے صلاح الدین ایوبی صاحب اور ایک اور، ان کو تو ہم رہا کر دیں گے لیکن انصار الاسلام کے رضاکاروں کو رہا نہیں کریں گے۔ صبح منہ کی کھانی پڑی، رات ہی کونے میں فسادات شروع تو ہو ہی گیا، یہ ان کے اثار پیدا ہو گیا۔ رات جمعہ تھا تو خیال تھا کہ جمعے کے بعد جو ہے ہر مسجد کے بعد ایک بہت ہی پرہنگام قسم کا پورے پاکستان میں ایک احتجاج ہوگا، اور فضل الرحمان صاحب نے تمام مساجد کے جو تھے خطیب تھے ان کو کہہ دیا تھا کہ جمعے کی تقریروں میں اس کا ذکر کریں۔ بہرحال ان کے حالات دیکھیں، ان کو چھوڑنا پڑا سارا، چھوڑنے کے بعد بجائے شرمسار کرے وہ کہتے ہیں اب کے مار کے دیکھ، 6 تھپڑ کھائے اب کے مار کے دیکھ، اٹھ کھڑے ہوئے جناب، کہتے ہیں اب کیا تو میں کچل دوں گا۔ تمہیں کچھ شرم آنی چاہیے کہ جو آپ کو منہ کی کھانی پڑی اور اس کے بعد آپ کو ان کے بندے چھوڑنے پڑے۔ رات اتنی آپ اتنے کرو فر سے آپ نے رات آدھی رات کو جا کے تقریر فرمائی اور کوئی میرا خیال ہے کوئی 11:30-12 بجے پریس کانفرنس کی اور کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ صبح چھوڑ دیا، چھوڑنا پڑنا تھا کیونکہ آپ کی اوقات اتنی تھی۔ دیر میں عمران خان صاحب نے دیر کی تقریر میں جو کچھ کہا اس کو تو بعد میں دیکھیں گے، لیکن چند چیزیں جو ہے جو کہ کل میرے جو خدشات تھے کہ جی اب ملک جو ہے خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، اس میں اس سے زیادہ مجھے ایک اور چیز جو ہے وہ میرا خیال ہے میں اس کا ایک سرسری ذکر کیا جاؤں۔ عمران خان صاحب کی تقریریں تو جو چل رہی ہیں اور ان کے اندر جو تلخی ہے، جو کچھ ہے گالم گلوچ ہے، اپوزیشن اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک اگر جو آپ اصولی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی جو کنوکشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، تو مقابلے میں عمران خان صاحب جیسے بندے جو ایک مفاداتی طور پہ یا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ فرسٹریشن میں آگے کر رہے ہیں، ان کے آگے بے بس کیوں ہو گئے ہیں؟ کوئی یا ٹی وی ٹاک شوز ہوں یا ان کی پریس کانفرنسز ہوں، شاید خاقان عباسی کسی حد تک، پھر بلاول بھی کسی حد تک، اور فضل الرحمان، مسلم نون کی قیادت تو ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل لائف لیس، کلر لیس، بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ قسم کی ہو گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مفاہماتی پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے، آپ قوم کو دکھاتے رہے ہو ایک اصولی سیاست کی جھلکی ہیں، اب آگے سمجھوتے کہ مفاہماتی اور مفاداتی سیاست کر رہے ہو،
تو اس لیے یہ بے بس ہے. چنانچہ ان کی پریس کانفرنس دیکھ لیں, کوئی جواب نہیں ہے. عمران خان صاحب کی باتوں کو دہرا رہے ہوتے ہیں, نقل کر رہے ہوتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. شاہد خاقان عباسی کیوں تگڑی پریس کانفرنس کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو کلیئرٹی اندر سے, ان کو ایک اصول کی کلیئرٹی ہے. نظریے کی تو میں بات کرتا ہوں, نظریہ تو بہت بڑی چیز ہے, وہ تو اب سیاسی جماعتوں میں کسی میں نہیں ہے. ان کو کلیئرٹی ہے. مریم نواز کو کلیئرٹی ہے کہ ادھر آپ دیکھیں جتنی بات کرتی ہے کنوکشن کے ساتھ کرتی ہوتی, کاٹ ہوتی ہے بات میں, کیونکہ کلیئرٹی ہے. عمران خان صاحب نے دیر کی تقریر میں بڑی دلچسپ باتیں کی. انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو برے ناموں سے نہ پکارو اور ڈیزل نہ کہو. یہ عوام کہہ رہی ہے. اچھا بات بھولیں کہ ان کی تقریر سے پہلے ان کا ایک وہ اسٹیج سیکرٹری ہے, اور وہ بیچارہ اسی وجہ سے اس کو سینٹر بن گیا ہے اور وہ قومی رہنما بنا دیا گیا ہے. خیر اینی میں کس کس کو اللہ نے کہاں پہنچایا ہے, رفت دی ہیں, اور پتہ عزت کے لیے دیے ہیں یا توہین کے لیے دیے ہیں, اینڈ تو اللہ جانتا ہے کیا انجام ہونا ہے. وہ بھی کہہ رہے تھے اپنی تقریر میں کہ مولانا کے ڈیزل کے نعرے لگوا رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ ڈیزل نہ کہا کریں. انہوں نے کہا یہ عوام کہہ رہے ڈیزل, اور ڈیزل کے نعرے لگ گئے. پہلے تو مجھے خوشی ہوئی کہ دیر کے اندر جتنے بھی لوگ تھے کوئی وہاں پہ جوش و خروش آگے سے کوئی تقریباً چند سو بندوں میں بھی نہیں ہوگا. اگر 4-5 ہزار کا کراؤڈ تھا تو چند سو بندوں میں بھی جوش و خروش نہیں تھا. یہ عمران کے جلسوں میں اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا کہ آگے سے صرف 2-3 درجن بندے جو ہے ہاتھ ہلائیں. بڑے انہوں نے ہاتھ ہلائے, بڑے نعرے لگوائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی اور فیصل جاوید سینیٹر صاحب نے بھی, جو کہ جن کی ایک ہی وجہ شہرت ہے, ایک ہی ان کی اندر ایکسپرٹیز ہے, نعرے لگوانا اور اسٹیج پہ بندے بلانا اور ان کی عمران خان صاحب کی مدح سرائی کرنا, تعریف و توصیف کرنا. وہ ایک رکھے ہوتے ہیں نا وہ بادشاہوں نے اپنے ساتھ کہ جو ان کے میراثی قسم کے, تو یہ وہی ہے کہ ایک رکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں اسی بادشاہ صاحب کی تعریف و توصیف کرنے کے لیے پکا بندہ رکھو ہے کہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ پسند ہے کہ یہ میرے بارے میں بہت اچھی باتیں کرتا ہے. خیر اینی میں وہاں پہ انہوں نے جب کہا کہ باجوہ, پہلی بات تو یہ کہا کہ باجوہ نے آپ کو کہی ہے ایک آرمی چیف نے تو کسی خاص پیرائے میں کی ہوگی, اس کو پبلک کرنا. آپ نے ایک پورے جنرل باجوہ کی انتہائی توہین کی ہے. ویسے جنرل باجوہ صاحب میں یہ نہیں کہتا ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ وہی یہ ہیرا لے کے آئے تھے. باجوہ صاحب کسی دن اپنے سوچے تو صحیح, یہ قوم کو تحفہ دیا, ہو سکتا ابھی بھی اتنا آ رہے ہوں اندر سے. ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ آیا کس کو صحیح آیا تحریک انصاف کو کہا گیا ہے کہ آپ کو مضبوط رکھیں گے, یا اپوزیشن کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے تحریک عدم اعتماد آپ کی کامیاب کروائیں گے, یا تحریک انصاف کو کہ آپ کی ناکام بنوائیں گے. مجھے نہیں پتا آخر میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے, یا دونوں کی جگہ کو ہم دونوں کو بھگا کے گتی سا نظام لے کے آئیں گے. سارے امکانات موجود ہیں. تو باجوہ صاحب کہ یہ ہے عمران خان اصلی, کیسا آتا ہے. میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں عمران کی تعریف کروں, میں بھائی تعریف نہیں کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں آنی تھی. ہر بندہ جو ہوتا ہے اس کو صفر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان چیزوں نے, اور اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ لائے تھے سب سے پہلے انہوں نے بھگتنا ہے. میں کیوں عمران خان صاحب کی اقتدار کی دعا مانگتا ہوں, میں کیوں کہتا ہوں کہ اقتدار رہے گا تو یہ مزید ایکسپوز ہوگا. اگر عمران 6 مہینے سال اور اقتدار چلاتا ہے تو مزید ایکسپوز ہوگا. آخر 3.5 سال میں جو اس ذلت خواری رسوائی تک عمران خان پہنچا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ 3.5 سال اقتدار ہے. تو 6 مہینے میں اور کتنا اضافہ ہوگا. 1.5 سال بعد پاکستان یہ چولہے ہل جائیں گی. پاکستان پتہ نہیں, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک پتہ نہیں بچتا ہے یا نہیں بچتا. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں وہاں پہنچانا ہے. تو باجوہ صاحب کو انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں نا, یہ دیکھ لیں. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو. یہ بھی کل انہوں نے فواد چودھری صاحب کے بیان کے جواب میں یہ پریس کانفرنس ان کی آئی رات کو. کہا تو نے کہ انڈیا سے ایک آبجیکٹ آیا ہے اور سارا پریس کانفرنس اس میں تھی, لیکن اصل پیغام اس میں ایک سوال ہوا جو کہ پلانٹڈ ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ آپ بتائیں کہ یہ سیاست کے اندر آپ کا نام لیا جا رہا ہے, تو اس نے کہا ہمیں نہ گھسیٹیں. یہ فواد چودھری کو جواب دیا گیا ہے, جو انہوں نے اسی دن دوپہر کو 11-12 بجے یا 10 بجے قریب ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور ہمارے ساتھ ہے, یا حکومت کے ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں نہ گھسیٹیں. بہرحال ان دو باتوں کے علاوہ یہ تو خیر سرسری تھی جس میں انہوں نے
ایک کہنا چاہیے کہ ایک ایسا طریقے سے ان کو امبیرس کیا جنرل باجوہ کو اور آئی ایس پی آر کو کہ وہ ایک اپنے مثال آپ ہے. خدشہ کل ویلاگ میں کیا، میں نے بتایا کہ میں اسلام آباد میں کل جن کو ملا سب کو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے کہیں ملک خانہ جنگی طرف نہ چلا جائے. رات جو ہے جو کچھ ہوا اس نے دہلا کے رکھ دیا ہے، یہ عام واقعہ نہیں ہے. اور پھر دیر میں عمران خان کا یہ کہنا جو میں کل کہہ چکا تھا کہ انہیں اپنے سارے ورکروں کو کہا کہ ڈنڈے لے کے آ جائیں، آج انہوں نے کہا جی ایک دن پہلے سارے آ جائیں گے، لاکھوں بندے ڈی چوک میں آئیں گے. یہ لاکھوں بندے عمران خان ڈی چوک میں کیوں آئیں گے؟ کیا وہ ووٹ ڈالنے آئیں گے؟ کیا وہ لوگوں پریشرائز کرنے آئیں گے؟ کیا لوگوں کے اوپر دباؤ دینے آئیں گے؟ اول تو آپ نکال کے دیکھ لیں. میں شرط لگاتا ہوں کہ اگر آپ 5,000 بندے اکٹھا کر لیں، آپ اچھے دنوں میں نہیں 5,000 بندے اکٹھا کر سکے تھے 2014 میں، اب آپ کے لیے لوگ آئیں گے. یہ جو جب وزیر اعظم ہے، پوری حکومتی مشینری جو لگی ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے کیا اکٹھا کر لیا. اور مت بھولیں کہ آپ کی اس کال میں اپوزیشن جو ہے وہ کیا کرتی ہے. وہ اگر اکٹھے کرتی ہے تو آپ نے مولانا فضل الرحمان کا اکتوبر 2019 میں دیکھ لیا تھا دھرنا اسلام آباد کے اندر کہ کہاں کہ کیا آپ کو ایک حشر برپا کر دیا تھا. اتنے بندے کبھی اکٹھے کیے تھے زندگی میں جو مولانا فضل الرحمان نے کیے ہیں. چنانچہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک خانہ جنگی کو آرکسٹریٹ کریں اور اس ملک کے اندر آپ ایک جو لڑائی ہمیشہ سے ایک بڑی سخت ہو چکی تھی اور پھر دوبارہ اس کو شروع ہوا ہے، لفظی جنگ، الفاظ کی جنگ، وہ گالم گلوچ میں آئی، اب وہ ہاتھا پائی میں آئی ہے، اور جو چوتھی سٹیج ہے جنگ و جدل کی، اس کے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ بہت خطرناک کھیل ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو آپ نے 3.5 سالہ دور نے اور اس سے پہلے چند سال میں آپ کو لانے والوں نے پاکستان کو جہاں پہنچایا ہے وہ تو آلریڈی وینٹیلیٹر پہ آ چکا ہے. پاکستان تو ایک طبی طریقے سے بھی اپنے زندگی کی حالت نظام میں پہنچا ہوا ہے، لیکن اس حالت نظام میں چند سال شاید نکل جاتے ہیں. آپ جو کام دکھا رہے ہیں یہ کام چند سالوں میں، چند دنوں میں کے اندر سر انجام دے سکتا ہے. پاکستان کے اندر بلوچستان کے حالات خطرناک ہیں. باقی ملک کے اندر جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہے. اقتصادی طور پہ باجا بچ چکا ہے. امریکہ میں ایک نیا بل آیا ہے جس میں کہا گیا کہ پاکستان ان ملکوں میں جو ٹیرر سپانسر کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کہاں سے استاد نہیں پڑھ رہی. ہم کیا ہمارے پاس بیتنے کو بیت رہی ہے. یہ سارے آپ کے جو ہے کارنامہ ہائے جو ہیں، جو آپ کی بدولت، جو آپ نے سر انجام دیے ہیں، یہ انہی کی بدولت ہے. تو اب اپوزیشن جو ہے وہ تو خیر ان کو اقتدار کا اتنا شوق ہے کہ کل ہی میں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے ہم نے اقتدار میں آنا ہے. آنے کے بعد اس ملک کو کون چلائے گا؟ عمران کا گند جو ہے اپنے سر پہ لینے پر اختیار بیٹھے ہیں کہ عمران کو بھگایا جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمران اپنا گند خود اٹھائے اور اس گند کے بوجھ کی طرح خود دبے، جا کے جو لانے والے ہیں وہ بھی اس گند کے نیچے اس کی ساتھ جنہوں نے یہ کارنامہ دیا ہے وہ سارے اس میں شریک ہوں. اپوزیشن ایک اقتدار، اوپر ایک، اور پتہ نہیں چوچو کا مربع، نیچے ایک پارٹی ہوگی، چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، اوپر شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں. بھائی آپ لوگ سیاست آپ کو نہیں پتا، ایک مینیجر ہونا اور چیز ہے، ایڈمنسٹریٹر ہونا اور چیز ہے. پتہ نہیں نواز شریف صاحب کس طرح مان گئے ہوں گے یا کس طرح مان رہے ہیں، اور مسلم نون کے اندر جو لوگوں کے اندر ایک آئیڈیلزم ہے وہ کس طرح کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. لیکن عملاً جو ہے اس وقت پاکستان جو ہے وہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، یہ جنگ و جدل شروع ہوئی ہے، میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی فائر فائٹنگ نہ کی گئی، اگر فائر بریگیڈ کے ٹرکس جو کہ جی ایچ کیو کے اندر پارک ہیں اور جو کہ بڑے بڑے ادارے ہیں انہوں نے نیوٹرل ہو کے فائر فائٹنگ نہ کی، یہ پورے ملک کو یہ آگ بھسم کر کے رکھ دے گی. نہ وہ پاکستان رہے گا، نہ وہ پارلیمنٹ رہے گی جس کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں، اور نہ یہ ملک بچے گا. نہ رہے گا بانس، نہ بچے گی بانسری. اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.